بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل کی تقریر جو چیف آف آرمی سٹاف نے کی ہے، اگر کسی کو اس تقریر کی سمجھ نہیں آئی تو آئی ایم سوری، وہ جا کے اپنی بھینس چرائے۔ وہ سنا ہوا ہے نا گانا کہ جس کو ڈانس نہیں آتا وہ جا کے اپنی بھینس چرائے۔ تو جس کو اس تقریر کا سیاسی ترجمہ سمجھ نہیں آیا اس کو چاہیے کہ وہ کوئی اور کام کر لے۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ سر کے ہر پارٹی ہر چیز آنے والی تھان کے اوپر آئے گی، جس کو گریٹ ریسیٹ کہہ رہے ہیں یا گریٹ ریسیٹ کہا جا رہا ہے۔ اور جو میں اس کا نا تھوڑا سا آپ کو حوالہ دوں گا، تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈر جو ہے، وہ جو میری اپنی فیلنگ ہے یا جو میری آبزرویشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو کوئٹہ کالج ہے، یہ تقریر انہوں نے وہاں پر کی تھی۔ کوئٹہ کالج جو ہے وہ سٹاف کالج ہے، جو میجر سے اوپر بریگیڈیئر تک جنہوں نے بننا ہوتا ہے، جو جانے ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اس کالج کی، اس خطاب کی اہمیت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ مستقبل کی فوج کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی، لیڈرشپ کہنا چاہیے، یا فوج کی کمانڈ، مستقبل کی کمانڈ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر۔ جو 200-300 کے قریب سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو میجر سے آگے جانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے انہوں نے کورس کرنا ہوتا ہے۔ دو طرح کے کورس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سٹاف کورس اور ایک ہوتا ہے وار کورس۔ وار کورس جو ہے وہ بریگیڈیئر سے جب آپ نے آگے جانا ہوتا ہے، ترقی کرنی ہوتی ہے، تو وہ وار کورس آپ کو NDU میں جا کے کرنا پڑتا ہے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں۔ اور یہاں پر جو ہوتا ہے وہ آپ کو سٹاف کورس کرنا پڑتا ہے۔ سٹاف کورس ہوتا ہے کہ میجر سے بریگیڈیئر تک جتنی ترقی ہونی ہوتی ہے وہ اس کورس کی بنیاد کے اوپر ہونی ہوتی ہے۔ اس کورس میں اگر آپ نے صحیح پڑھ لیا، صحیح نمبر لے لے، اچھے بچے ہیں آپ، تو آپ ترقی کر جائیں گے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید اہم بات کہ ایک تو یہ نا کہ وہ 200-300 اسٹوڈنٹ جو بیٹھا ہوا تھا وہ تھا جس نے مستقبل میں بریگیڈیئر رینک تک جانا ہے، اور یہیں پہ ہم بریک لگا لیتے ہیں۔ تو ان کو وہ بڑھ کھڑے ہو کے جو بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جو فوج کا فیوچر ہے، جو فیوچر کی کمانڈ ہے، اس کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان از نو مور۔ عمران خان کی پاکستان کی سیاست، ریاست میں گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے بیرونی دشمنوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوا تھا۔ یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور جن کو وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مستقبل قریب میں اور مستقبل بعید میں، بعید کہیں گے نا، یا مستقبل دور جی کہہ لو، وہ جو ہے اس میں عمران خان صاحب کی جو گنجائش پیدا ہو سکتی تھی فوج کے اندر لائکنگ کی، وہ ختم کرنے کا انہوں نے پورا بندوبست کر دیا ہے۔ اب انہی خطوط کے اوپر جتنے ینگ آفیسرز ہیں وہ ان کی ٹریننگ ہونی ہے۔ اب جو بھی میجر سے بریگیڈیئر تک کے عہدے کے اوپر جائے گا وہ اسی تسلسل کے ساتھ اسی ٹریننگ کا حصہ ہوگا، جس ٹریننگ کا حصہ اب آپ تھوڑا سا غور کریں اس بات کے اوپر کہ عمران خان صاحب کا توتی پاکستان کی فوج میں کیوں بول رہا تھا۔ یہ میں بڑی باتیں کرنے والی ہیں، یہ میں آپ کو ساتھ مزید شیئر کروں گا۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب نے اس سے بھی بڑھ کر کیا باتیں کی، یہ باتیں تو ISPR نے جو ہمیں کی ہیں، یہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہلکی پھلکی، جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں آپس میں وہ تو ذرا اور کے کھل کے باتیں ہوتی ہیں۔ تو کھل کے انہوں نے کیا باتیں کی وہ میں آپ کو آگے چل کے کلیئر کروں گا یا شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں چیز وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ میجر سے بریگیڈیئر تک کے اور بریگیڈیئر سے آگے تک کے جتنے آفیسر ہیں ان کو ایک خاص ماحول ٹریننگ کا ہوگا ان کا، کہ جس میں خاص قسم کا نیریٹو ان کو روز سننے کو ملے گا کہ عمران خان جو ہے وہ نام تو خیر ISPR کی جو پریس ریلیز ہے اس میں نہیں لیا گیا، لیکن حالیہ واقعات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اور کہا کہ اندرونی جو سازشی عناصر ہیں انہوں نے پاکستان کے بیرونی جو دشمن ہیں عناصر ہیں ان کے ساتھ مل کے جو انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان، جو نفرت کے بیج بونے کی یا نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، پاکستان کے عوام نے اپنی محبت سے اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ پاکستان کی فوج دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ہے اور فوج میں سے ہے، اور ان کا راستہ جو ہے وہ نہیں روکا جا سکتا۔ فون آ رہا تھا وہ میں نے کاٹا ہے۔ اچھا، تو
یہ تو وہ ہے جو آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ ہے. تو میں جو گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے جو میجر کرنل ہوتے تھے وہ جن کو یہ سنایا گیا سمجھایا گیا 2008 میں، اب 2008 اور 2023 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 یعنی کہ 15 سال. سر اگر لیفٹیننٹ کوئی بھرتی ہو نا تو وہ 15 سال بعد جرنیل بن جاتا ہے. سیکنڈ لیفٹیننٹ جو بھرتی ہو 30 سال کی سروس ہوتی ہے فوج میں آلموسٹ. جو 4 سٹار کی آپ تھوڑی سی اوپر لگا لیں تو بعض کی تو وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اگر ایکسٹینشن مل جائے تو آلموسٹ یہ والی پیریڈ ہوتا ہے. اس میں سے اگر کوئی کرنل تھا، اگر کوئی میجر تھا، تو وہ تو سر جب عمران خان صاحب آ رہے تھے تو ان کو جو بریف کیا جا رہا تھا، جو پروپوگیٹ کیا جا رہا تھا کہ جی کہ عمران خان نجات دہندہ ہے، یہ دو جنہوں ہیں یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے پرویز مشرف کو یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، فلاں کر دیا. بلکہ آپ 1999 سے لیں، کیونکہ 1999 میں پرویز مشرف صاحب آگے تھے، تو 99 سے 2018 تک آپ لگا لیں کتنے بندے ہیں سر؟ 2018 تو 1999 آلموسٹ 19 سال جو ہے وہ آپ کو یہ سبق پڑھائے گئے اس طرح کے وار کورسز میں، اس طرح کے سٹاف کورسز میں، کہ وہاں پر جب گروپ ڈسکشن ہوتی ہے ایک ماحول جو بنایا گیا تھا. تو لہٰذا یہ اس وقت تک جو لوگ لیفٹیننٹ جنرل ہیں یا تھے یا ہیں، یہ سارے وہ کوئی کرنل تھا، کوئی میجر تھا، اور یہ سنتے سنتے لیفٹیننٹ جنرل بنے ہیں. کیا چور ہے کہ نہیں؟ یہ تو اللہ بھلا کرے کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، کہ ورنہ تو عاصم منیر صاحب بھی یہی سمجھتے تھے کہ اے معصوم آدمی ہے عمران خان، کیونکہ ان کو سکھایا ہی یہ کچھ گیا تھا، ان کو پڑھایا ہی یہ کچھ گیا تھا. تو وہ تو جناب وہ ان کے اب یہ ایک علیحدہ سے سائنس ہے، اس کے اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے. کیا میں ابھی آپ کو گزارش کر دیتا ہوں کہ جو اسپائنگ ہوتی ہے وہ انڈیویجول ایک نوکری ملازم پیشہ اسپائنگ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ افراد کی کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی کر رہا ہوتا ہے، حالات و واقعات کی کر رہا ہوتا ہے. وہ رپورٹ پوری کی پوری دینا اس کی مجبوری اس لیے ہوتا ہے کہ 3 4 طرف سے وہ رپورٹیں آ رہی ہوتی ہیں. اوپر بیٹھے ہوئے جو افسر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ فلانی چیز کیوں نہیں رپورٹ کی تھی. اگر کسی کو عمران خان صاحب بہت پسند بھی ہیں تو اگر وہ رپورٹ میں خلل کرے گا اپنی پسند یا ناپسند کی وجہ سے، کہ وہ ہار چوری ہو رہا ہے، ان کی بیگم چوری کر کے اوپر پہنچا رہی ہے، تو وہ تو اپنی نوکری بچانے کے لیے سچ بولے گا، پورا رپورٹ کرے گا. کیونکہ اگر فرض کریں کہ دوسری ایجنسی نے، کیونکہ 4 5 ایجنسیاں بیک وقت کام کر رہی ہوتی ہیں، رپورٹ کر دیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ملک ریاض نے ہار بھجوائے نے، تو اگر آئی ایس آئی کا جو متعلقہ بندہ ہے اس نے یہ والی رپورٹ نہیں بھجوائی تو پھر انہیں تو پوچھا جائے گا، پھر اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے. اس خوف سے پوری رپورٹیں اوپر جا رہی تھی. اور جا کس کے پاس رہی تھی؟ ڈی جی آئی سی کے پاس. اللہ کی کرنی. اور ڈی جی آئی سی کون تھے؟ جو موجودہ آرمی چیف ہیں. انہوں نے جا کے فائل پکڑ کے کہا کہ جی کہ سر وہ آپ کی بیگم یہ کر رہی ہیں، وہ پتہ چلیا سر آپ نال رلے ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب. تو لہٰذا جو دیکھنے کی آنکھ ہے عاصم منیر صاحب کی یا جنرل باجوہ صاحب کی، جو خیر جنرل باجوہ صاحب کے اور بھی بڑے مسائل تھے تو وہ اور تھی. ایمان یا کہہ لیں کہ تھوڑی سی کوئی انسانیت باقی تھی، یا کہہ لیں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو جن جپھا اس ٹائم وجہ ہوا ہے، جنرل فیض حمید نے تو نکرے لگا دیا تھا نا عاصم منیر صاحب کو. یہ تو اگر نواز شریف جو ہے وہ سینیارٹی کے اصول کے اوپر سٹینڈ نہ لیتے تو فیض حمید اینڈ کمپنی کھا چکی تھی. آج عرفان صدیقی صاحب کا کالم پڑھے کہ جس طرح اس فقیر نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ زرداری صاحب تک پہنچے مراد سعید صاحب کے ذریعے یہ فیض حمید صاحب کے مینو لاؤ میں عمران خان کڑا کے کر دیا گا، یہ نواز شریف تک بھی پہنچے. یہ آج کے کالم میں لکھا ہے عرفان صدیقی صاحب نے. تو بہت کم لوگوں میں سے پتہ تھا عمران خان کی اصلیت کا، اور ان بہت کم میں سے اور جن کو پتہ تھا ان کے مفادات تھے فیض حمید ٹائپ لوگوں کے کہ ہمارے بھی چیف بنیں گے. تو راستے وہ روک کے بیٹھے ہوئے تھے جن کے وہ تو خیر وہ تو امید اتار کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عاصم منیر صاحب کو کوئی امید نہیں تھی. میں بر بنائے آپ کو اطلاع یہ والی بات بتا رہا ہوں کہ عاصم منیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی کون بنے گا چیف، انہوں نے کہا سیر شمشاد بنے گا. یہ انہوں نے کہا اپنے منہ سے کہا. تو انہوں نے کہا جی تسی نہیں بن سکتے. انہوں نے کہا یار میں بنانا. لیکن کچھ کام ہوتے ہیں کہ جو انسان ہیومن لمیٹیشن سے آؤٹ کے ہوتے ہیں یا ان سے باہر کے ہوتے ہیں.
اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ کی مرضی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک جنرل عاصم منیر کے علاوہ جتنے کو نیچے جنرل تھے وہ صرف کمانڈ کی مجبوری کی وجہ سے جو تھے وہ سیدھے چل رہے تھے, ادروائز ان کے دل عمران خان صاحب کے ساتھ دھڑکا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے, لڑکپن سے, اوائل جوانی سے یا ینگ آفیسری کے دوران سے وہ سن رہے تھے کہ عمران خان بڑا نیک آدمی ہے, کیونکہ یہ سنایا جا رہا تھا, یہ خاص مقصد کے لیے سنایا جا رہا تھا. تو وہ لیفٹیننٹ جنرل بن کے بھی ان کی بیگمات کے, ان کے دل جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ تھے. مجبوری یہ تھی کہ آرمی چیف کہہ رہا چور ہے, کہہ رہا ساڈا تے دل نہیں مانتا, ساڈا تے دل نہیں مانتا, پتہ نہیں کی چکر ہے, پتہ نہیں کی چکر ہے سر. اور 9 مئی ہو گیا, عمران خان صاحب کی غلط کیلکولیشن سے 9 مئی ہو گیا, اور 9 مئی پوری پلاننگ کے تحت تھا. اب عاصم منیر صاحب کہہ رہے ہیں تو کسی اطلاع کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ باہر لائنیں ملتی ہیں ان کی, جو پاکستان کے دشمن ہیں. اچھا انٹرنل کون ہے سر؟ انٹرنل دشمن پاکستان کے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ اندرونی سازشی عناصر, بی ایل اے یا وہ لوگ بلوچستان کے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, فوج نے ان کے ساتھ نمٹنا ہے. طالبان جو عمران خان صاحب کے سہولتکار تھے ہیں اور وہ لائے گئے بسائے گئے, پاکستان کی فوج ان کو پاکستان کا ان کو پراکسی سمجھتی ہے کہ یہ ایک پراکسی ہے اور ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. یعنی یہ کہ کسی کے کہنے کے اوپر پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں اور پاکستان کے حالات خراب کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ سر سی پیک ہے. سی پیک کے لیے سارا ڈرامہ ہوا ہے. یہ جو ہوئی ہے نا عظیم فتح جو افغانستان میں ہوئی ہے, سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے ہوئی ہے. آگے آ جائیں, تیسرا ایلیمنٹ کون سا ہے؟ عمران خان. کون کہ طالبان کو آباد کری, طالبان کے ساتھ سارا کچھ, اور پھر فوج کے اندر میوٹنی کروانے کی کوشش. تو لہٰذا فوج پوری کو سمجھ آ گئی کہ احتکام بڑا گڑبڑ ہے, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تو کیا کروانے لگا تھا ہم سے. یہ ساحر شمشاد مرزا صاحب کو آپ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے سب سے پہلے رسپونڈ کیا تھا. چیف آف آرمی سٹاف 9 مئی کو پاکستان میں نہیں تھے, اور بیروز سبزواری صاحب اب تو بڑی وضاحتیں دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میسج ہیں ان کے پڑے ہوئے کہ وہ جو ہیں کور کمانڈرز, انہوں نے جناب کہا کہ جی عاصم منیر کا کورٹ مارشل ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو فوج کو ساری سمجھ آ گئی کہ 9 مئی کے بعد فوج اور ہے. اب یہ جو اور فوج ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ جو ہم نے بساط بچھائی تھی, جو ہم سمجھتے تھے کہ خان صاحب وہ 2 چور ہیں, خان صاحب بڑے ایماندار ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہ کسی دشمن کے ایجنڈے کے اوپر ہے. یہ کل بیسیکلی جنرل عاصم منیر نے فوج کے اندر ڈکلیئر کر دیا کہ یہ دشمن کے ایجنڈے کے اوپر ہیں جو خان صاحب ہیں, یا جو ٹی ٹی پی ہے, یا جو بی ایل اے ہے. اور پھر باہر دشمن کون ہے؟ ایک وسیع ہے, کوئی ایک دشمن نہیں ہے. انڈیا ہے, انڈیا کے پیچھے وہ ہیں جو سی پیک کے مخالف ہیں. واٹس ایور بہت لمبے چڑے ہو جاتے ہیں. ہم ذرا اس کو مختصر کرتے ہیں, اور مختصر یہ کرتے ہیں کہ یہ جہاں پر کل سٹاف کالج کے اندر کھڑے ہو کے وہ بات کر رہے تھے, یہ پاکستان کی مستقبل کی فوج کی کمانڈ ہے. اور اس میں جو ڈی ایس ہوتا ہے نا جی, ڈائریکٹر سٹاف جو ہوتا ہے, جو لیفٹیننٹ کرنل ہوتے ہیں, جو ان اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ غالباً 30 کے قریب ہوتے ہیں. 30 جرنیل ہوتے ہیں. یہ آنے والے 30 کے 30 جرنیل ہیں اور فیصلہ ساز ہیں. اب ان کو ایک خاص قسم کا میسج مل رہا ہے, ان کو سمجھایا جا رہا ہے, ان کو سمجھ آ چکی ہے, کیونکہ شواہد ان کے پاس ہیں کہ جو کام انڈین فورسز پاکستان کے ساتھ پچھلے 75 سال میں نہیں کر سکی. انڈیا دشمن ہے نہیں ہے, یہ فلاسفیکل بحث کے اوپر پھر کبھی بات کر لیں گے, یہ اور بات ہے, یہ پولیٹیکل باتیں کچھ اور ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے وہ عمران خان صاحب نے کر دیا. یہ جو کیمپ آفس تھا, پتہ نہیں کون کون سی حساس قسم کی وہ چیزیں تھیں, کون سے بٹن تھے, پتہ نہیں کیا کیا تھا, اللہ بہتر جانتا ہے. سر ایک اٹامک پاور والا ملک ہے پاکستان. ساڈے کنستر پاویں جنہ مرضی کھڑکیا ہوا, لیکن بم رکھیا ہوا, بم گھر پہ ہے, ادھر ٹاکی ٹوکی روز بجتی. سمجھ رہے نا بات آپ؟ تو جو پاکستان کی فوج طے کر چکی ہے کہ یہ خان صاحب والی غلطی تھی, غلطی ہے. ایون خان صاحب کے ساتھ باقی غلطیاں بھی جڑی ہوئی ہیں, ٹی ٹی پی والی بالخصوص.
اور جو بی ایل میں باقی ایشوز کے اوپر نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح خان صاحب نے کتنے ڈالر کی کس طرح کے الزامات آ رہے ہیں کہ کن کے کہنے کے اوپر خان صاحب نے کشمیر کو سرنڈر کیا تھا. تو خان صاحب ختم شد, ان کی سیاست مکمل شد. جس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی وہ جا کے اپنی بحث چرائے. حافظ صاحب نے کھل کے کہہ دیا اور جو آنے والی فوج کی کمانڈ ہے اس کو بھی کھل کے بتا دیا. اب یہی سبق پڑھائے جائیں گے کہ اے بندہ پاکستان کا دشمن ہے. باقی پاکستان میں سیاست جو ہے وہ اس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. خان صاحب کی سیاست اگر میں دم ہے, خم ہے, سینہ ٹھونک کے کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے اپنی جگہ بنا لیں. باقی ادھروں تے نہ جائے فل ٹائم. اور یہ میں نے جس طرح آپ کو باتیں بتائیں, یہ گجرانوالہ, سیالکوٹ, لاہور, یہ مختلف جگہوں کے اوپر بات کرنا اور تھی. اس سے زیادہ سخت باتیں ہوئی تھیں, اس سے زیادہ سخت سوالات ہوئے تھے. کوئٹہ جو ہے سٹاف کالج, وہاں پر کھڑے ہو کے یہ بات, یہ اس کے مطالب ہی کچھ اور ہے. تو وہ تو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے وہم و خیال سے, زبان سے, ہر چیز سے نکال دیں کہ یہ اب کبھی جو ہے وہ پاور پالیٹکس کا پھر کبھی حصہ ہوگا, کیونکہ ہم نے اب کسی کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرنا. ہم نے جو بساط بچائی تھی اس کو تو ہم ہی لپیٹ سکتے ہیں. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. نواز شریف صاحب کا درینہ مطالبہ تھا, اور یہ مطالبہ ان کا 2020 سے شروع ہو گیا تھا کہ اینو پھر تسی چکو گے, اس کو ہم نے نہیں اٹھانا, کیونکہ اور کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا تھا. اور میرے دوست ہیں امداد سمرو صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جو سیدھا چلتے اگلے 10 سال بھی عمران خان صاحب نے پاکستان کے کھا جانے تھے. تو جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب کا نقطہ نظر ٹھیک ہے. دیکھیں جی کیا ہوتا ہے, فی الوقت ادھروں نہ آئیں اور خوفناک نہ آئیں. بہت بہت شکریہ.